الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ معارف الحدیث کی چند احادیث ہوں گی، تقریباً 7 احادیث ہیں، لیکن اس میں ایک ہی تھوڑی سی بڑی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اور ان احادیث کا موضوع بھی وہی دنیا کو حقیر جاننا ہے، دنیا سے توجہ ہٹانی ہے، آخرت کی طرف توجہ لگانی ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو پہلی حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 169 اور کتاب الرقاق سے حدیث نمبر 35۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قالا، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر آئیں آپ، ان حرف تاکید ہے، اخوف افعل کے وزن پر ہے، یعنی اسم التفضیل کا صیغہ ہے اخوف، ان اخوفا، ان حرف تاکید ہوا، یہ اسم ان بن گیا، اور یہ ہے خبر ان، اور یہ جملہ ما اتخوف، یہ صفت ہے اخوف کی۔ ان اخوفا یعنی سب سے زیادہ خوفناک، سب سے زیادہ خوفناک، جس کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہو۔ ما اتخوف، تخوف یتخوف، باب تفعل سے یہ صیغہ آیا ہے، یعنی ان اخوفا یقیناً سب سے زیادہ جو خوفناک ہے، ما اتخوف جو میں خوف رکھتا ہوں، علی امتی اپنی امت کے بارے میں، انا فاعل اتخوف علی امتی، وہ کیا ہے، یا جو مجھے ڈراتی ہے، جو مجھے خوف دیتی ہے جو چیز امت کے بارے میں، وہ ہے الہوا و طول العمل۔ الہوا یعنی خواہش، و طول العمل لمبی امیدیں، طول العمل لمبی امیدیں، بنا عمل امیدیں لگانا۔ فَأَمَّا الْهَوَىٰ، اب یہ فَأَمَّا جو ہے یہ حرف تفسیریہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک بات ہے۔ أَمَّا الْهَوَىٰ جہاں تک بات ہے خواہش کی، وہ کرتی کیا ہے، فَيَصُدُّ صَدَّ يَصُدُّ رکاوٹ پیدا کرنا، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ایکچولی اس کو تھا فَيَصُدُّ الْهَوَىٰ، سو وہ مبتدا بنا دیا گیا، یہ خبر بن گئی۔ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ہوا اس کا فاعل جو ہوا کے لیے ہے، یعنی خواہش کیا کرتی ہے، حق سے، حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں نا، مطلب وہ اگر جب خواہش بنا لے اپنی کہ یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ حق سے رکاوٹ میں آ جاتا ہے۔ جتنے بھی دیکھیں تکبر کیا، حق سے رکے رہے، وہ ان کی خواہشات تھیں، ان کی دینی خواہشات ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان کو روکے رکھا حق قبول کرنے سے، یا دنیاوی خواہشات کا اتنا زیادہ حاوی ہو جانا کہ حق بات کو قبول نہ کرنا۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ جہاں تک تعلق ہے لمبی امیدوں کا، وہ کیا ہے، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، انسا یونسی بھلا دینا، باب افعال سے، جب یہ باب سمیہ سے ہوتا ہے تو بھول جانا، جب یہ افعال سے ہے تو بھلا دینا۔ سو فَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، یہ مفعول ینسی، کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، کہ لمبی امیدوں میں بندہ آخرت کا خیال نہیں کرتا، وہ کہتا بس ٹھیک ہے کوئی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بس سب معاف ہو جائے گا، لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، هذه الدنیا یہ مرکب اشاری مبتدا، مرتحلۃ خبر، یہ اس لیے ہے کہ دنیا مؤنث ہے، مرتحلۃ یعنی مرتحل ایک سفر میں جا رہی ہے، هذه الدنیا مرتحلۃ، یہ ایک دنیا جو ہے یہ سفر میں جا رہی ہے، ذاہبۃ مرتحلۃ ذاہبۃ ایک سفر میں جاری ہے، جاتی ہوئی، یعنی ایک کنٹینیوس سفر میں ہے۔ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ اور یہ آخرت مرتحلۃ قادمۃ یعنی وہ بھی ایک سفر میں ہے، یعنی دنیا بھی ایک سفر میں ہے، مرتحلۃ ایک سفر میں ہے کنٹینیوس، ذاہبۃ لیکن کیا ہے، جا رہی ہے، اور هَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ کہ یہ آخرت ہے وہ بھی ایک سفر میں ہے لیکن وہ آ رہی ہے، دنیا چلی جائے گی، آخرت آ جائے گی۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا یعنی ان دونوں میں سے، یعنی دنیا اور آخرت ان دونوں میں سے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ بنون بنونا یعنی ان میں سے سب میں سے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بنون ان دونوں میں، یعنی وہ دونوں کے لیے کچھ اولادیں ہیں، کچھ دنیا والے ہیں کچھ آخرت والے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ ان شرطیہ، ان استطاعتم، استطاع یستطیع استطاعت رکھنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ اگر تم استطاعت رکھو، فعل ماضی انتم فاعل، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ ان لا تکونوا، ان مصدریہ، لا نفی، تکونو نون ڈراپ، کہ انتم اس کا اسم،
ان لا تکونو کہ تم مت ہو من بنی دنیا یعنی دنیا کے اولاد میں سے، دنیا والوں میں سے، ففعلوا امر کا صیغہ، انتم کہ کرو، پس کرو، یعنی فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بنی دنیا، بنونا سے یہ بنینا ہوا، من نے اس کو بنینا میں سے نون ڈراپ کروا دیا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہو کہ تم دنیا والے نہ بنو تو تم ایسا کرو۔ فَإِنَّكُمْ یعنی انتم اليوم فی دار العمل، یہ تھا انتم آج، انتم تم، اليوم جب اليوم لگ جاتا ہے نا تو یہ ظرف بن جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، تو انا بن گیا وہ انکم اليوم، یقیناً تم آج کے دن فی دار العمل، عمل کے گھر میں ہو، ولا حسابہ کوئی حساب نہیں ہے، یعنی آج تم عمل کے گھر میں ہو، یعنی آج تم عمل کی حالت میں ہو، تمہارا کوئی یہاں پر حساب نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ غَدًا اور کل، یعنی غدن کل، آنے والا کل، یہ بھی ظرف ہے، وَأَنْتُمْ غَدًا اور کل تم ہوگے فی دار الحساب، وَأَنْتُمْ غَدًا فی دار الحساب، تم ہوگے حساب کے گھر میں، ولا عملہ کوئی عمل نہ ہوگا اس دن۔ تو یعنی آج ہم دنیا میں جو دنیا مرتحلۃ ذاہبۃ ہے، جا رہی ہے، اس میں ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی حساب نہیں ہے ہمارا، لیکن الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ وہ آ رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ انتم غدن فی دار الحساب لا عملہ، اس دن حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ جی اگلی حدیث ہے عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو واو ہے نا، یہ عمر، یہ عمر اور عمرو اور عمر دونوں کے فرق کے لیے ہے کہ عمر اور عمر میں فرق کیا جائے، عمرو نہیں ہے، عمر ہے، یہ واو زائدہ ہے فرق کریٹ کرنے کے لیے۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ما الفقر اخشى علیکم، ما نفی کا نہیں، الفقر غربت، ما الفقر اخشى علیکم، خشیہ یخشا ڈرنا، اخشا فعل مضارع آنا فاعل، غربت اخشا علیکم یعنی ما الفقر غربت نہیں اخشا علیکم جس کے بارے میں خوف زدہ ہوں تم سب پر، ولیکنی آنا اسم لیکن نہ ہو گیا یہ خبر، ولیکنی اخشا لیکن میں ڈرتا ہوں، آنا فاعل فعل مضارع، لیکن میں ڈرتا ہوں، کس بات سے ڈرتا ہوں؟ یہ مفعول ہے پورا اخشا کا، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، با سین تا بسط یبسطو باب نون سے پھیلا دینا، سو ان تبسطا یہ تبسطو تھا، نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، اور دنیا اس کا فاعل نائب الفاعل ہے، یہ ہے اس کا نائب الفاعل، ان تبسط دنیا کہ دنیا پھیلا دی جائے، علیکم تم سب پر، کما جیسا کہ بوسیتت اسے پھیلا دیا گیا، اب یہ فعل مضارع واحد مؤنث مجہول کا صیغہ ہے اور غائب، اور یہ بوسیتت واحد ماضی کا صیغہ ہے مجہول کا، کما بوسیتت جیسے وہ پھیلائی گئی تھی، یہ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے، جیسے وہ پھیلائی گئی تھی، علی من کان قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جیسا کہ تم سے پہلوں کے لیے پھیلائی گئی تھی، فتنافسوہا کما تنافسوہا، اب یہ دیکھیں دونوں آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، یہ تو ہے مضارع اور یہ ہے ماضی، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ فتنافسوہا یہ بیسیکلی باب یہ تنافسا یتنافسو تتنافسون تھا، باب تفاعل، تتنافسون، سو نون ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ جواب آ رہا ہے اس ان مصدریہ والی بات کا کہ ان تبسط علیکم، فتنافسوہا پس تم اس میں مقابلہ کرو گے، تنافسہ ہوتا ہے مقابلہ کرنا، چاہنا اس کو، ہاں وہی دنیا کی طرف، فتنافسوہا پس تم اسے چاہنے لگو گے، کما تنافسوہا جیسا کہ انہوں نے چاہا اس کو، اب اس میں جو ہے وہ ہم اس کا ہے فاعل، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یہ اس کا تا یہاں سے ڈراپ ہو گیا، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تائیں آ جائیں تو ایک تا گرا دی جاتی ہے، فتنافسوہا، پھر ہمیں جملہ بتاتا ہے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے، سو فتنافسوہا پس تم اس میں مقابلہ کرنے لگو، کما تنافسوہا جیسے انہوں نے کیا تھا یعنی پچھلے، وَتُهْلِكَكُمْ اب یہ بھی ان مصدریہ کا جواب ہے، وَتُهْلِكَكُمْ اہلک یہلکو، تہلکو سے یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، وَتُهْلِكَكُمْ اور وہ تم کو ہلاکت میں ڈال دے، کم مفعول ہو گیا،
تہلک فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ وہ بھی دنیا کے لیے. کما اہلکتہم جیسا کہ اہلکت ہیا اس کا فاعل فعل ماضی ہے جیسا کہ اس نے ہلاک کر دیا ہم ان سب کو. متفقن علیہ حدیث ہے البخاری و مسلم کی. لے جی دو احادیث ہیں. پہلی حدیث عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فاعل رسول اللہ مفعول یقول یہ حال ہے مفعول کا کہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ان لکل امت فتنۃ ان حرف تاکید لکل امت یہ انا کا اسم یہ بنا حالت نصب میں کیونکہ مجرور جار مجرور آ رہا ہے. سو ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے, ایک آزمائش ہوتی ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ المال. میری امت کا فتنہ ہے مال. آج بھی دیکھ لیں امت مال کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے. جن کو دیا وہ اس کے اندر کھب گئے, ایسے کھبے کہ اللہ کو بھول گئے, اور جن کو نہیں دیا وہ اس کی تلاش میں اللہ کو بھول گئے. دونوں نے ہی مار کھا لی. جن کو اللہ نے دیا آپ دیکھ لیں, جن کو اللہ نے مال و زر دیا ہے, فراوانی ہے پیسے کی, ان کا حال کیا ہے؟ وہ دنیا بھول گئے, آخرت بھول گئے, دنیا میں کھب گئے کہ ان کو دین بھول گیا, بلکہ دین کو تبدیل کرنے لگے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ حالات سے واقف ہیں. اس وقت کون سے ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی ریل پیل کروائی ہوئی ہے, اور پھر وہ ممالک ہیں جو غریب ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے. ان کا حال کیا ہے کہ وہ مال کے چکر میں آخرت بھول گئے. انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا, انہوں نے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی. یعنی جن کو دیا مال دیا انہوں نے ملنے کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, اور جن کو نہیں دیا انہوں نے نہ ملنے کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی. اللہ سے بہت دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچانا, ہم پر رحم فرمانا, ہمیں کسی کا محتاج بھی نہ کرنا, اور ہمیں کسی ایسی آزمائش میں بھی نہ ڈالنا. آمین. اگلی حدیث عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان. ذئبن, ذئبن کہتے ہیں بھیڑیے کو, ذئبن. ما ذئبان نہیں ہیں دو بھیڑیے, جائعان جائعن بھوکا, یہ اس کی صفت ہوگی. ما ذئبان جائعان نہیں ہیں دو بھیڑیے بھوکے. ارسلا یعنی ارسلا انہوں نے بھیجا, ارسلا ان دونوں کو بھیجا گیا. تو مجہول ماضی کا صیغہ ہما نائب الفاعل و ذئبانی کے لیے. فی غنم, غنم کہتے ہیں بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے, ریوڑ بکریوں کا. اب آپ غور کیجئے, ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم نہیں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے کسی بھی ریوڑ میں. بِأَفْسَدَ لَهَا یعنی افسد و افعلو کے وزن میں, مفسد ترین فساد ترین, افعلو کے وزن پر اسم التفضیل کا صیغہ. لہا میں ہا جا رہا ہے غنم کی طرف, با حرف جر. اب اس کا جو کمپیریٹیو آ رہا ہے نا وہ ہے من. من ایکچولی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لہا من, یہ افسد جو افعلو کا وزن ہے نا اس کا کمپیریٹیو میں آ رہا ہے من, کہ اس سے زیادہ فساد ترین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم نہیں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے کسی بھی ریوڑ میں. بافسد لہا یعنی یہ اتنے فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں اس غنم میں جتنا من حرس المرء, حرس المرء یعنی حرس طمع لالچ, حرس المرء علی المال, مرء کہتے ہیں آدمی کو, امرؤن آدمی. سو من حرس المرء علی المال کسی بھی آدمی کی مال کے بارے میں لالچ, والشرف لدینہ اور اپنے دین میں شرف عزت حاصل کرنا. سو یہ من لگا کر اس افسدہ کا کمپیریٹیو کیا گیا, یعنی دو بھیڑیے بھوکے کسی ریوڑ میں گھس جائیں وہ اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا کسی بھی آدمی میں یہ دو چیزیں جو ہے وہ حرص, ان کی حرص فساد پیدا کرتی ہے. وہ ہے کسی بھی آدمی کی مال کی خواہش, والشرف لدینہ اور اپنے دین میں عزت حاصل کرنا, دیندار ہو کر بھی عزت کی طمع اور لالچ کرنا. اللہ بچائے ہم سب کو اس سے. جی اگلی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم, ہا را میم ما دا حرم یحرم باب سمیہ سے, اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا ہونا, بوڑھا ہونا.
حرم ابن آدم یہ فاعل ہو گیا کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے، وتشب شب یشب، شب یشب باب دارابا سے جوان ہونا، اثنتانی دو، یہ فاعل ہے حالت رفع میں تشبو کا، منہ میں ہو جا رہا ہے ابن آدم کی طرف، یعنی یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے، وتشب منہ اثنتانی، اور اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحرص علی المال، مال کی حرص، والحرص علی العمر، اور عمر کی حرص، یہ دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، نہیں وہ جتنا اس کے پاس بڑھاپا آتا جاتا ہے اس کے اندر مال کی خواہش اور زندگی لمبی ہونے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جی آج کی دو احادیث یہ بھی گزشتہ حدیث سے ملتی جلتی باتیں ہیں، اس لیے میں ان کو ایک ہی ٹاپک میں لے آیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، لا یزال کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، کنٹینیو ہونا، اور قلب الکبیر یہ اس کا اسم ہو گیا، لا یزال قلب الکبیر، اب شابن اس کی ہو گئی خبر، لا یزالو کی، شابن کو جوان، یعنی بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے، فی اثنتین دو چیزوں میں، اثنتان اور اثنتین، اثنتانی رفع اور اثنتین جر ہو گیا یہاں پر، یعنی بوڑھے کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، کون سی؟ فی حب الدنیا، مرکب اضافی، دنیا کی محبت میں، وطول الامل، اور لمبی امیدوں میں، یعنی لمبی امیدوں میں اس کا جو دل ہے وہ جوان رہتا ہے، لمبی امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ حب الدنیا مال، اب دیکھیں یعنی وہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اسے لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ عمر زیادہ ہوگی، حب الدنیا ہے، حب الدنیا کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت ہے اس کے اندر، خواتین کی محبت ہے اس کے اندر، بوڑھا ہو گیا پھر بھی معاملات صحیح نہیں ہوئے۔ آخری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان، غور کیجئے گا، لو اگر آ گیا، لو کانا ہوا اس کا اسم، لو کانا لابن آدم وادیانی، اب یہ وادیانی ہے رفع اور یہ ہے اس کا اسم، لو کانا لابن آدم وادیانی، وادی ان سے، وادی مثنیٰ، اگر ابن آدم کی دو وادیاں ہوں، من مالن مال سے، یہ جواب لو آ رہا ہے، لبتغا ثالثاً، ابتغا یبتغی باب افتعال، تلاش کرنا، لبتغا ثالثاً کہ وہ تیسری تلاش کرے، یعنی اس کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی تو پھر بھی وہ تیسری تلاش کرے گا۔ یہ لا ہے بیسیکلی، لا اسلام پہ یہاں زبر ہے، لا یملأ، ملأ یملأ باب فتح پہ، میم لام حمزہ مادہ ہے، ملأ یملأ بھرنا، لا یملأ جوف ابن آدم، جوف کہتے ہیں اس کا پیٹ، مرکب اضافی ہے، مفعول یملأ، لا یملأ جوف ابن آدم، ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، الا التراب، سوائے اس کے کہ مٹی، یعنی مٹی کے سوا ابن آدم کا کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ایکچولی یہ فاعل ہے یملأ کا، یہ الا لگا کر، لا اور الا لگا کر تاکید پیدا کی گئی، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، تاب یتوب، تا واو با مادہ، باب نون سے توبہ، یتوب اللہ، اب یہاں پہ غور طلب بات ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب تابہ یتوبو کے ساتھ علا کی حرف جر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، توبہ قبول کرنا، اور اگر آ جائے الا تو پھر ہوتا ہے توبہ کرنا، تو یہاں پہ یتوب اللہ علی، اللہ توبہ قبول کرے گا، من تابہ جس نے توبہ کی، من تابہ جس نے توبہ کی، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ یتوبو کے ساتھ اگر الا ہو تو توبہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر علا ہو تو توبہ قبول کرنا ہوتا ہے، یہ فرق آپ نے واضح اس میں کلیئر رکھنا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 7 احادیث کی، مقصد وہی، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر۔ دیکھیں ہم جہاں عربی کی طرف توجہ دے رہے ہیں وہاں ان احادیث کے پیغام کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، اس فکر کو پیدا کرنا اور اس فکر کو آگے پھیلانا، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی اولاد میں،
اگر آپ مرد ہیں تو اپنے گھر والوں میں، اگر عورت ہیں تو اپنے بچوں میں، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی، آپ اپنے شوہر کو بھی بتائیے۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، درست صحیح واقعہ تھا۔ ایک آدمی، وہ دنیا کا مصر کے شہر کا واقعہ ہے، کسی شہر کا درست واقعہ ہے۔ دنیا دار آدمی تھا، میوزک، مستی، انجوائمنٹ۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور صاحب ذرا بیوی بھی تھی اس کی۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ شام کو آیا ڈیوٹی کر کے، تو اس نے میوزک لگایا ہوا اونچا اونچا، اور وہ اس میں گانے سن رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف کرو۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی رہنمائی کرے اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی دیکھے، لیکن حکمت کے تحت، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، تو جو بھی آپ سے بڑے ہوتے ہیں ان کو حکمت کے تحت ہی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے یعنی اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جب بیوی کی اصلاح کرے تو وہ ہر طرح سے خیال کرے۔ مقصد اصلاح ہوتا ہے، مقصد تنقید یا بے عزتی کرنا نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا یہ کہ بیوی چلی گئی کہہ کے، پھر رات گزر گئی، وہ گانے سنتا رہا اونچی آواز میں۔ رات کے کسی پہر میں اس کی بچی اٹھ کر آئی، اس کی بچی کا نام سارہ تھا۔ اس نے کہا اتق اللہ یا ابی، اتق اللہ یا ابی، 2 بار کہا اس نے، 3 بار، اے میرے ابا جان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور وہ بیمار تھی، بڑی مشکل سے وہ چل کر آئی۔ یہ اس نے خود بتایا۔ وہ کہتا کہ جب وہ وہاں سے وہ جانے لگی تو میں اسے پکارتا رہا، یا سارہ، یا سارہ، لیکن وہ بچی نے نہیں سنا۔ وہ گئی کمرے میں، اندر سے تالا لگایا اور اپنی ماں کے ساتھ سو گئی۔ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس کے وہ جو اتق اللہ یا ابی، اتق اللہ یا ابی، جو اس کے الفاظ تھے میرے کانوں میں ٹکرانے لگے، ڈرم بجانے لگے زور زور سے۔ کہتا میں نے میوزک بند کیا، ٹی وی بند کیا، اور میں سوچوں میں گم ہو گیا کہ جیسے ایک ریکال ہوتی، جھنجھوڑ دیا اس کے بچی کی آواز نے اس کو۔ تو وہ کہتا ہے اسی اثناء میں فجر کی اذان ہو گئی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنا ارادہ کیا، نماز کے لیے نکلا، اور اس نے پتہ نہیں کب سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ خود بتا رہا، میں نے بہت عرصے سے، کہتا نماز نہیں پڑھی تھی۔ کہتا میں مسجد گیا، جلدی پہنچ گیا تھا۔ کہتا میں نے سنت ادا کی۔ کہتا پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے قرآن کھولا۔ اس نے قرآن کھولا تو بائی چانس وہ سورہ آ گئی جس میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو کہہ رہا ہے میں نے بائی چانس یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت کبھی اس قسم کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے وہ آیت لے آتا ہے جس کی آپ کو فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑی بساؤ، لیکن ہم ان کو آبزرو نہیں کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا اس نے کہتا ابھی میں وہ پڑھ ہی رہا تھا تو ابھی اختتام کی طرف تھا، تو مؤذن نے جو ہے وہ تکبیر کہہ دی۔ کہتا میں نے نماز پڑھی، گھر آیا، آ کر میں نے چینج کیا، اور میں نے دیکھا بیوی بچوں کو کہ دروازہ کھلا بند ہے، تو کہتا کہ میں ابھی ان کو بغیر جگائے میں آفس چلا گیا۔ کہتا میں کبھی آفس نہیں گیا تھا، جلدی لیٹ ہی جاتا تھا، اور میرے چہرے سے میرے تھکاوٹ کے اور نیند کے آثار ہوتے تھے کہ میں ساری رات یا بہت لیٹ جاگتا رہا ہوں۔ کہتا میں وہاں گیا اور وہاں میرے ایک دوست میرے پاس آیا، مجھے کہتا بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہو آج۔ کہتا ہاں۔ کہتا میں جاگا آج کی رات بھی تھا، لیکن آج کی رات کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، تو کہتا وہ میرا دوست بھی نیک آدمی تھا، وہ مجھے اکثر یہ مشورے دیا کرتا تھا لیکن میں اس کے سنتا نہیں تھا۔ کہتا میں نے اس کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یار رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ کہتا میں نے سارا دن گزارا اور میں نے دوست کو کہا کہ یہ جو شاید حشاش بشاش نظر آنا ہے یہ فجر کی نماز کی وجہ سے ہے۔ وہاں سے وہ نکلا اور شام کو وہ گھر گیا، اور وہ دن میں سوچتا جا رہا تھا کہ آج وہ اپنی بیٹی سے کیسے ملاقات کرے گا، اپنی بیوی سے کیسے ملاقات کرے گا۔ وہ گھر میں گیا، اس نے نوک کیا، آواز دی، نہیں آئی، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہو گیا، دیکھتا ہے تو اس کی بیوی رو رہی ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کیا ہوا، تو وہ بتاتی ہے تمہاری بیٹی سارہ۔ اتنا ہی اشارہ کیا۔ کہتا میں دوڑ کے گیا، دیکھا تو اس کی بیٹی فوت ہو چکی تھی۔ کہتا بس بڑی مشکل سے میں نے اپنے اوپر ضبط کیا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ شاید یہ میری ہدایت کے لیے آئی تھی۔ کہتا میں نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو اس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا میری زندگی میں آنا اور میری زندگی سے چلے جانا شاید یہ صرف مجھے میری ہدایت کے لیے ہی آئی تھی، کہ شاید مجھے یہ راہ راست ملنی تھی، مجھے توفیق ہونی تھی۔ تو
باحکمت طریقے سے اپنے بڑوں کو بھی سکھانا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ ہے تو مشکل کام، کیونکہ موسٹلی آگے سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ابھی یہ ہر ایک کی حکمت ہے کہ وہ کیسے ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ میں نے ابھی ریسنٹلی کل ہی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔